الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے تکلیف یا مصیبت دور کرنے کے لیے کڑا، دھاگا، تعویذ وغیرہ پہننا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری یا مصیبت دور کرنے کے لیے کڑا، دھاگا یا تعویذ وغیرہ پہننا توحید کے منافی ہے اور شرک ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ کہہ دو، یہ بتلاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اگر مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ مشرکین سے پوچھیں کہ وہ جن خود ساختہ معبودوں کی اللہ کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، کیا وہ کسی طرح کا فائدہ پہنچانے یا تکلیف دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اور یقیناً وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کرنی باطل ہوئی۔ یہ آیت اس بات کی تردید کرتی ہے کہ فائدہ حاصل کرنے یا نقصان دور کرنے میں دل کا تعلق غیر اللہ سے ہو، مثلا کڑا پہننا، دھاگا باندھنا، اسی طرح سے چھلا وغیرہ پہننا، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی دونوں امور و معاملات میں اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اس کی پناہ میں آئے گا اللہ اسے نجات دے گا۔ اللہ نے فرمایا، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر توکل و اعتماد کرے اور جائز اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر معاملے کو اس کے سپرد کر دے، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بہتر ہے جس پر اعتماد کیا جائے اور بھروسہ کیا جائے۔ وہ پریشانیوں کو ہٹانے والا، غموں کو دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور نہ ہی کوئی رب۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا۔ رواہ احمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ کمزوری کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے اتار دے، یہ کمزوری کو بڑھانے کے سوا کچھ نہ کرے گا، اور اگر اس چھلے کو پہنے ہوئے مر گیا تو کبھی نجات نہ پائے گا۔ اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں نقل کیا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ کڑا، دھاگا وغیرہ پہننا کہ ان سے فائدہ حاصل ہوگا یا بیماری دور ہو جائے گی حرام ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ شرک کی بے کنی اور اس کے مٹانے کی کوشش کرے اور مشرک پر نکیر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی کو حلقہ پہنے ہوئے دیکھا کہ بیماری سے محفوظ رکھے گا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ اسے نکال دے، کیونکہ یہ منکر و برائی تھی جس کا ازالہ لازمی اور ضروری تھا، اور آپ نے اسے حکم دیا اور بتایا کہ یہ اس سے فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان دے گا اور اس مرض کو ختم نہیں کرے گا جس کے لیے اس نے اسے پہنا ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہی کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے دل کو ایسی چیز سے لگا لیا جو اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اور آخرت میں بھی اس کا خسارہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، اگر
اس چھلے کو پہنے ہوئے مر گیا تو کبھی نجات نہ پائے گا۔ شفا طلبی کے دراصل دو اسباب ہیں۔ نمبر ایک، جائز اسباب جن کا ثبوت شریعت سے ملتا ہو، جیسے دم کروانا، شہد کلوجی یا دیگر دواؤں کے ذریعہ شفا حاصل کرنا، اور وہ دوائیں ایسی ہوں جن کا استعمال جائز و مباح ہو۔ نمبر دو، حرام اسباب جیسے کڑا، چھلا، دھاگا وغیرہ پہننا۔ یہ چیزیں فائدہ مند نہیں ہیں بلکہ نقصان دہ ہوں گی۔ اگر ان چیزوں کو پہننے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بذات خود فائدہ پہنچاتی ہیں تو یہ شرک اکبر ہے اور پورے طور پر، کلی طور پر توحید کے منافی ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ اسباب ہیں اور ذریعہ ہیں تو یہ شرک اصغر ہے جو کہ توحید کے منافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس پر توکل اور اعتماد کریں اور شفا یابی کے لیے ان اسباب کو بروئے کار لائیں جو جائز اور مباح ہیں، اور ان تمام اسباب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ناجائز ہیں اور حرام ہیں بلکہ شرک تک پہنچانے والے ہیں۔ تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔